جب ہم محمد ڈیم کا نام سنتے ہیں تو شاید ذہن میں صرف کنکریٹ کا ایک بہت بڑا ڈھانچہ آتا ہے نا؟ لیکن یہ اس سے کہیں بڑھ کر ہے۔ یہ ایک ایسا ملٹی پرپز پروجیکٹ ہے جو پاکستان کے لیے ایک لائف لائن یعنی ایک شارک کی حیثیت رکھتا ہے۔ چلیں آج اسی منصوبے کی گہرائی میں اترتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ آخر یہ اتنا خاص کیوں ہے۔ تو پہلا سوال تو یہی ذہن میں آتا ہے کہ بھئی آخر ایک ڈیم پورے ملک کی شاہرگ کیسے بن سکتا ہے؟ اس میں ایسی کیا خاص بات ہے؟ آئیے مل کر اس سوال کا جواب ڈھونڈتے ہیں۔ اچھا، تو اس پوری کہانی کو سمجھنے کے لیے ہم کیا کیا دیکھیں گے؟ سب سے پہلے تو یہ جانیں گے کہ اسے ایک کثیر المقاصد منصوبہ کیوں کہتے ہیں۔ پھر بات ہوگی پانی کے ذخیرے اور سیلاب سے بچاؤ کی۔ اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ اس سے کتنی بجلی بنے گی، پھر زراعت اور پینے کے پانی پر اس کے کیا اثرات ہوں گے، اور آخر میں نظر ڈالیں گے کہ یہ بنے گا کب تک اور اس پر لاگت کتنی آئے گی۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں پہلے حصے سے اور سمجھتے ہیں کہ اس منصوبے کا اسکیل کتنا بڑا ہے اور اسے کثیر المقاصد کیوں کہا جاتا ہے۔ تو یہ ڈیم ہے کہاں؟ یہ بن رہا ہے خیبر پختونخوا کے ضلع محمد میں، دریائے سوات کے اوپر، اور اس کی لوکیشن بہت اہم ہے کیونکہ یہ پشاور جیسے بڑے شہر سے صرف 37 کلومیٹر شمال میں ہے۔ اچھا، یہ لفظ کثیر المقاصد یا ملٹی پرپز ہم بار بار سن رہے ہیں، اس کا مطلب کیا ہے؟ سیدھے لفظوں میں یہ ایک ون سٹاپ سولوشن جیسا ہے، ایک ایسا بڑا منصوبہ جو ایک ہی وقت میں ملک کے کئی بڑے چیلنجز سے نمٹنے کے لیے بنایا گیا ہے، جیسے پانی کی کمی، سیلاب کی تباہی، بجلی کا بحران اور خوراکی حفاظت کا مسئلہ۔ اب آتے ہیں اس کے سب سے پہلے اور شاید سب سے فوری فائدے کی طرف، یعنی دریا کی بے لگام طاقت کو قابو میں لانا اور تباہ کن سیلابوں سے لوگوں کو بچانا۔ دیکھیں مسئلہ بہت سنگین ہے۔ پشاور، چارسدہ اور نوشہرہ جیسے بڑے اور گنجان آباد شہر ہر سال شدید سیلاب کے خطرے میں رہتے ہیں، اور اس سے جو جانی اور مالی نقصان ہوتا ہے اس کا تو کوئی حساب ہی نہیں۔ اور اس مسئلے کا حل اس ایک نمبر میں چھپا ہے، 1.29 ملین ایکڑ فٹ۔ یہ اس ڈیم کی پانی ذخیرہ کرنے کی صلاحیت ہے۔ اب یہ سننے میں شاید ایک ٹیکنیکل ٹرم لگے، لیکن اس کا مطلب ہے بہت بہت زیادہ پانی۔ یہ اتنا پانی ہے کہ یہ سیلاب کی بڑی سے بڑی لہر کو اپنے اندر سمیٹ سکتا ہے اور اسے تباہی مچانے سے روک سکتا ہے۔ تو فرق کتنا بڑا ہے، ذرا سوچیں۔ پہلے کیا تھا؟ بے قابو سیلاب جو ہر سال جانیں اور املاک بہا کر لے جاتا تھا۔ اور ڈیم بننے کے بعد کیا ہوگا؟ وہی پانی ایک منظم طریقے سے ذخیرہ کیا جائے گا، یعنی ایک آفت کو ایک قیمتی اثاثے میں بدل دیا جائے گا جس سے پھر خشک موسم میں استعمال کیا جا سکے گا۔ کتنا بڑا فرق ہے نا؟ ٹھیک ہے، تو سیلاب سے تحفظ تو ہو گیا۔ اب بات کرتے ہیں محمد ڈیم کے دوسرے بڑے کارنامے کی، یعنی پاکستان کے مستقبل کو روشن کرنے کی۔ یہ ڈیم 800 میگا واٹ بجلی پیدا کرے گا۔ اب 800 میگا واٹ سننے میں تو ایک بہت بڑا نمبر لگتا ہے، لیکن اصل میں اس کا مطلب کیا ہے؟ ہماری زندگیوں پر اس کا کیا اثر پڑے گا؟ دیکھیں، 800 میگا واٹ کا مطلب ہے کہ یہ ڈیم ہر سال تقریباً 3.25 ارب یونٹ بجلی پیدا کرے گا، اور یہ عام بجلی نہیں ہوگی، یہ ہوگی سستی، صاف اور ماحول دوست بجلی۔ اس سے نہ صرف ملک کا انرجی بحران کم ہوگا بلکہ لوڈ شیڈنگ میں بھی واضح کمی آئے گی۔ بجلی اور سیلاب، یہ تو ہو گئے بڑے پیمانے کے فائدے۔ اب ذرا اس پہلو پر بات کرتے ہیں جو براہ راست ہماری روزمرہ کی زندگی سے جڑا ہے، یعنی ہمارے کھیتوں اور ہمارے گھروں تک پہنچنے والا پانی۔ زراعت پر اس کا اثر تو سمجھیں ایک انقلاب لے آئے گا۔ سوچیں ذرا، 18,000 ایکڑ سے زیادہ بالکل نئی زمین کاشت کے قابل ہو جائے گی۔ بنجر زمین ہری بھری ہو جائے گی، اور جو پہلے سے موجود 1,60,000 ایکڑ زمین ہے اسے بھی سال بھر پانی کی فراہمی یقینی ہو جائے گی، یعنی فصلیں بہتر، کسان خوشحال۔ اور اب ایک اور حیران کر دینے والا نمبر، 300 ملین گیلنز، جی ہاں 30 کروڑ گیلن۔ یہ 30 کروڑ گیلن پانی روزانہ پشاور شہر اور اس کے آس پاس کے علاقوں کو پینے کے لیے فراہم کیا جائے گا۔ جن علاقوں میں آج پینے کے صاف پانی کی شدید قلت ہے، یہ ڈیم ان کے لیے ایک نعمت ثابت ہوگا۔ یہ اس مسئلے کا ایک مستقل اور پائیدار حل ہے۔ اچھا، اتنے سارے فائدے جاننے کے بعد اب ذرا اس پروجیکٹ کے عملی پہلوؤں پر بھی ایک نظر ڈالتے ہیں، یعنی اسے بنا کون رہا ہے، اس پر خرچہ کتنا آ رہا ہے اور یہ کب تک تیار ہو جائے گا۔
تو دیکھیں، اس بڑے منصوبے کی سربراہی وابڈا کر رہا ہے۔ جو کنسلٹنٹس ہیں ان میں نیسپیک جیسی بڑی قومی اور بین الاقوامی کمپنیاں شامل ہیں، اور جو ٹھیکیدار ہیں یعنی جو اسے تعمیر کر رہے ہیں وہ چین کی CGGC اور پاکستان کی ڈیسکون کا ایک جوائنٹ وینچر ہے، یعنی ایک بڑی ٹیم اس پر کام کر رہی ہے۔ ظاہر ہے اتنے بڑے منصوبے پر لاگت بھی بہت آتی ہے۔ اس کا کل تخمینہ تقریباً 340 ارب روپے لگایا گیا ہے، جو کہ تقریباً 1.2 ارب امریکی ڈالر بنتے ہیں۔ یہ رقم خود بتاتی ہے کہ یہ منصوبہ قومی سطح پر کتنی اہمیت رکھتا ہے۔ اور اب سب سے اہم سوال، یہ کب مکمل ہوگا؟ تو جو ٹائم لائن دی گئی ہے اس کے مطابق ڈیم 2026 سے 27 کے درمیان مکمل ہو جائے گا، اور امید ہے کہ 2028 تک اس سے بجلی کی پیداوار بھی شروع ہو جائے گی۔ تو آئیے جلدی سے ساری بات کو سمیٹتے ہیں۔ مومن ڈیم کے 4 سب سے بڑے فائدے کیا ہیں؟ پہلا، پانی کا ذخیرہ اور سیلاب سے تحفظ۔ دوسرا، زراعت کے لیے پانی کی فراہمی۔ تیسرا، 800 میگا واٹ صاف اور سستی بجلی۔ اور چوتھا، پشاور کے لیے پینے کا وافر پانی۔ تو جب یہ منصوبہ مکمل ہوگا، یہ نہ صرف پانی اور بجلی کے مسائل حل کرے گا بلکہ پورے خطے کی معیشت کو ایک نئی جان دے گا۔ اور یہیں پر ایک بڑا سوال ہمارے سوچنے کے لیے ہے کہ پاکستان جیسے ملک کے مستقبل کے لیے اس طرح کے بڑے اور دور رس منصوبے آخر کتنے ضروری ہیں۔